احمد ویس صاحب، اگر اس مسئلے کے اوپر پیکا کے حوالے سے اگر حکومت آگے بڑھنا چاہتی ہے تو پی ٹی آئی کو پارلیمان کے فلور کے اس ایشو کے اوپر انگیج کرنا چاہیے، پراپر کنسٹرکٹیو تعمیری قسم کی انپٹ دینے کے لیے، تاکہ وہ قانون بنے جس میں پاکستان کے السلام علیکم ناظرین کرام. اگر سیاست کی دنیا میں قمر زمان قاہرہ کی گفتگو نہیں سنی پھر کچھ نہیں سنا. دیکھیے یہ بڑا سوال آپ نے کیا ہے، اچھا سوال ہے لیکن بڑا ڈیفیکلٹ سوال ہے. یہاں پر پھر جب ہوتا ہے کہ جب کوئی جھگڑے کی کیفیت ہو جاتی ہے تو ریزالو کرنے کے لیے آپ جب تک وہاں تک نہیں پہنچتے ہیں کہ پہلا جو ہے ایک غلط قدم کس نے اٹھایا، پھر آپ آگے چلتے ہیں کہ وہاں سے آپ سدھارنا شروع کریں گے تو معاملہ سیدھے ہوں گے. آپ کہیں کہ یہ سب معاملے جو ہیں یہ تو ٹھیک ہو گئے، حکومت بن گئی، اب یہ کچھ نہ کریں. آئینی ترامیم بھی، اب آئینی ترامیم کو صرف سامنے رکھ لیجئے کہ امپریکٹیکیبل ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ 7 ججز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو بیٹھیں گے اور پرابلم بن جاتی ہے بڑی، مثلا فار ایگزامپل جو فیصلہ ہوا 13 ججز فل کورٹ نے فیصلہ کیا ریزرو سیٹس کا، اور اس کو ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے. اب وہ ریویو پٹیشن جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں گے. وہ نہ 7 جج سن سکتے ہیں اور آپ ادھر سنانے کو تیار نہیں ہیں، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں کوئی اسٹے نہیں ہوا اور اٹ از ناٹ بینگ امپلیمنٹڈ. تو کیا کیفیت ہوگی قوم میں اور پاکستان کی سوسائٹی کے اندر؟ کیا سپریم کورٹ جو ہے ول ناٹ لوز اٹس کرنسی؟ حیثیت کیا رہ جائے گی کہ اس کے آرڈر کی؟ بہت ساری ایسی اسی طرح سے باتیں ہیں جو غلط سٹیپ لینے کی وجہ سے پیدا ہو چکی ہیں. جب تک ان کا تدارک نہیں کیا جائے گا. اور میں ساتھ ہی ساتھ ابھی ایک اچھی بات کر رہے تھے نیگوسیشن سے متعلق قاہرہ صاحب، تو قاہرہ صاحب کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے حکومت جو ہے وہ ہمیشہ میگنینیمٹی دکھاتی ہے. بھٹو صاحب کا واقعہ آپ کو تو یاد ہوگا کہ جب ایجیٹیشن ہوئے تھے تو بھٹو صاحب نے ٹی او آر بنائی تھی اور باقاعدہ طور پہ آفر کیا تھا کہ آؤ بیٹھو ایک کراس ٹیبل بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور شروع ہو گئیں باقاعدہ وہ ڈائلاگ جو تھے، پولیٹیکل ڈائلاگس جو ہیں وہ بڑے اچھے ماحول میں شروع ہو گئے تھے. اٹ کنٹینیوز فار ویکس. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اگر آج بھی آپ عمران خان کو کہہ رہے ہیں نا کہ ٹھیک ہے جی وہ ضد کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، یہ ٹی او آر بنا کے اگر یہ آفر کریں کہ آؤ جی ہم بیٹھتے ہیں، آپ کے جو آپ نے کوشچن ریز کرنے ہیں وہ آپ کے ایجنڈے پہ ہوں گے، آپ لے کر آ جائیں. ہمارے ایجنڈے پہ جو ہیں ہم لے کے آ جاتے ہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کہاں جا کے سیٹل ہوتا ہے اور نہیں ہوتا یہ اگلا سٹیپ ہے. جی بریک کے بعد بریک لے لیں ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آج عمران خان نے ایک 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے. عمر ایوب اس کے سربراہ ہیں، علی امین گنڈا پور، اسد کیسر، سلمان رقم راجہ اور حامد رضا اس کے ممبر ہیں بات چیت کے لیے. آپ خرم صاحب جو بات احمد ویس صاحب نے کہی اس کا جواب دینا چاہتے تھے. اگر تھوڑا بہت بھی وہاں سے انیشیٹو آتا ہے، 2 قدم آپ بھی آگے بڑھیے اور مل کے اس قدم کو آگے کی طرف لے کر چلیں پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے. خرم صاحب. جی ہم تیار ہیں، اور یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. مارچ 2015 میں باقاعدہ ٹی او آر بن کے ایگریمنٹ ہوا تھا، اگر میں یاد کرا دوں، پی ٹی آئی میں اس وقت کی مسلم لیگ نون کی حکومت میں، جس میں یہاں تک تھا کہ اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے جوڈیشل کمیشن میں کہ جی نواز شریف نے چیف جسٹس کے ساتھ مل کر کوئی سسٹمیٹک ریگنگ کی ہے تو ہم پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیں گے. لیکن دوسری طرف یہ بھی تھا کہ پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ اگر ہمارے خلاف فیصلہ آتا ہے، جو کہ آیا، تو ہم پھر جو ہے مردر ایجیٹیشن نہیں کریں گے. لیکن ٹھیک 1.5 سال کے بعد وہ دوبارہ سڑک پر آئے، اور جس طرح اب ہم نے دیکھا ہے بار بار، اس وقت بھی خیبر پختونخوا کے ہتھیار روز جو اہلکار گاڑیاں لے کر یہ اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے اکتوبر 2016 میں. تو لہذا یہ سب باتیں جو ہیں اس پہ اچھی نیت اور پاکستان کے عوام کے جو دیا ہوا ووٹ ہے اس کا احترام اس میں شامل ہے. یہ کوئی چیز نہیں جس کے اوپر گفتگو نہ ہو سکے یا آگے نہ بڑھ سکے. لیکن اس گفتگو تک پہنچنے کے لیے جس طرح 2014 میں ہوا تھا، دھرنا ختم کرنا پڑا تھا. یہاں بھی ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو مستقل دھمکیاں ہیں
جو خیبر پختونخوا کے وزیر دیتے ہیں کہ جی ہم اس دفعہ بڑی بندوقوں کے ساتھ جائیں گے, ہم گولی کا جواب پتہ نہیں توپ سے دیں گے, اور پھر جب وہ اعتراف کرتے ہیں کہ جی انہوں نے پنجاب پولیس کے کئی سو اہلکاروں کو حبس بے جا میں رکھا, تو جب بار بار انسائٹمنٹ ٹو این offense اور offenses ایکچوئل offenses یہ کریں گے تو پھر تو جو ساری TOR ہے یا جو ایک پرامن گفتگو کے ذریعے معاملات کا حل ہے وہ نہیں ہوگا. تو جو چیئرمین تحریک انصاف ہے ان کو بھی اس پر سوچنا ہوگا, اور تمام جماعتوں کو بھی سوچنا ہے کہ اگر ہمیں بڑھنا ہے آگے تو یہ جو تشدد کے ذریعے سیاست کا اور انتشار کے ذریعے اقتدار تک پہنچنے کا جو روش ہے اس کو ترک کرنی. صحیح سر, بندوق کے زور پہ تو بات چیت نہیں ہو سکتی, لیکن بات چیت کے لیے ایک ماحول بنانا پڑے گا تاکہ یہ سلسلہ چل پڑے. ندیم صاحب, ایک گزارش, بلا شبہ حکومت کو ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے, بڑھانا پڑے گا. جن لوگوں کے خلاف کیسز ہیں وہ کیسز بھی چلتے رہتے ہیں, احتجاج بھی حکومت کے خلاف ہوتے رہتے ہیں. یہ PNA کی موومنٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ مذاکرات بھی ہو رہے تھے, احتجاج بھی ہو رہے تھے. سو ہم یہ کہیں کہ وہ احتجاج بند کر کے بیٹھ جائیں, یہ بھی نہیں. ہاں, یہ ضرور ہمارا مطالبہ ہے کہ جو کچھ ماضی میں جس رویے کے ساتھ اختیار کیا گیا, اگر مذاکرات کے عمل کے اوپر گورنمنٹ بھی انیشیٹو لیتی ہے, جو کہ آلریڈی لے رہی ہے. میں پھر بار بار کہوں گا کہ خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے لوگ جب جہاں بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں, جو پہلے میں نے آپ سے گزارش کی تھی, کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ 2022 میں جب سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ پنجاب کا الیکشن اور KP کا الیکشن کرایا جائے, اسمبلی انڈیزالو تھی, اس وقت ہمارے مذاکرات ہوئے, پیپلز پارٹی نے انیشیٹو لیا, ہم نے مذاکرات کیے, سپریم کورٹ نے بھی انٹروین کیا. ہم نے سپریم کورٹ سے کہا کہ آپ اس میں مداخلت نہ کریں, لیکن بدیال صاحب نہیں پیچھے ہٹے, انہوں نے کہا نہیں. 1 ہفتے کا ٹائم دے دیا گیا, مذاکرات ہوئے, مذاکرات لکھے جانے تھے, معاہدہ طے ہو گیا تھا, اسمبلی ڈیزالو ہونے کا, الیکشن کا, سب کچھ. لیکن خان صاحب نے کہا نو, تو نو ہو گئی. پھر ہم نے یہ الیکشن جب ہوا 2024 کا, یہ 8 فروری کو الیکشن ہوتا ہے, 9 کو PTI کے ریزرویشن سامنے آ جاتی ہے, 13 تاریخ کو پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے. ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے, کوئی وے فارورڈ, ایک جماعت کا بڑا تحفظ ہے, ہمارے بھی تحفظات ہیں, ہم کو ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی باتیں تو نہیں کر رہے, لیکن اگلے ہی دن رات کو ہماری کمیٹی بنتی ہے, اگلے دن خان صاحب کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ ان 3 جماعتوں سے ڈائلاگ نہیں ہوگا. تو جب تک خان صاحب اس معاملے کا کلیتاً خود اظہار نہیں کرتے, وہ ان کو کرنا چاہیے, حکومت کو سٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے, اور یہ بات کہ جی شرائط رکھی جائے, ہم بھی نہ رکھیں. وہ جو تشدد والی باتیں ہیں یا دھرنوں والی دل سے باتیں بیٹھیں, پاکستان کے لیے احتجاج بھی جاری رکھیں اپنا, وہ اپنے جلسے کریں, جلوس کریں, آپس میں بیٹھیں گے تو 100 راستے نکلیں گے, باتیں کریں. دیکھیں میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو شہید کے درمیان کتنی دوری تھی, ہم آپس میں کتنے ایک دوسرے کے مخالف تھے, اور COD کے بعد وہ تلخی جو تھی وہ نیچے چلی گئی. سمجھ آ گئی نا, جب سمجھ آئی تو گفتگو پوری سن لی. اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. ملے گی نئی اپڈیٹ کے ساتھ. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.